دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں زندگی میں تو یقینی طور پر روحانی یا جسمانی فوائد سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا وہ کام ہم نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں سے آغاز کروں گا، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم میلے پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم زیارت پہ آئے ہیں۔ تو میلے میں اور زیارت میں کیا فرق ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ میلے اور زیارت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میلے اور زیارت میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم میلے پہ جائیں تو پھر کیا ہے، اور اگر ہم زیارت پہ جائیں تو پھر کیا ہے؟ کیا عقیدت میں کوئی فرق ہے یا کسی اور چیز میں کوئی فرق ہے؟ ہم سب سے پہلے تو اس فرق کو آج سیکھیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ میلہ اور زیارت دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے یا دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، اور اگر ایک ہی مطلب ہے تو ہم زیارت کیوں کہتے ہیں، میلہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ ساری باتیں اور اس کے بعد مقدسہ مریم کا مقام کیا ہے، اس بات کو یقینی طور پر آپ جانتے ہیں، لیکن ہم دوبارہ سے سمجھ لیں کہ میں آیا ہوں، خان صاحب نے، ناصر خان صاحب نے، جو کہ میٹرک میں ہم چونکہ ہاسٹل فیلو تھے، کٹھے رہے، بچپن گزارا ایک دوسرے کے ساتھ، تو زیادہ بہتر طور پر ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے یہ دعوت دی، ان کا شکریہ ہے۔ اب میلہ جو لفظ ہے نا، یہ سنسکرت زبان کا ہے۔ کون سی زبان کا ہے؟ سنسکرت۔ اور میلہ کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ آپ سوچیں گے کہ میلہ، شاید میلہ کا مطلب ہے ملنا، ہے نا، اکٹھے ہونا، ایسا نہیں، یہ اس کا الگ مطلب ہے۔ اکٹھے ہونا، ایک ہجوم کی صورت میں آنا، جلوس کی صورت میں آنا، یہ اس کے اضافی معنی۔ لیکن میلہ کا اصل مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلب ہوتا ہے کسی بھی پاک ہستی کو قبول کرنے کے لیے، کسی بھی پاک ہستی کو قبول کرنے کے لیے، اسے مان لینے کے لیے، اسے تسلیم کرنے کے لیے جو اکٹھ کیا جاتا ہے اسے کہتا ہے میلہ۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگ جب کسی ہستی کو مانتے تھے، جیسے کہ کچھ مرید ہوتے تھے، ایک ان کا پیر ہوتا تھا، پیر صاحب جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اب جو مرید ہیں وہ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا پیر کیا تھا؟ پاک تھا، وہ ایک پاک ہستی تھی۔ اور اس وجہ سے ہم نے آج ایک پروگرام سالانہ آرگنائز کیا ہے جس میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں یا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہستی کیا تھی؟ پاک تھی۔ اور جو وہ پھر ایک اکٹھ جمع کرتے تھے جس میں اس بات کا ثبوت دیا جاتا تھا یہ پاک ہے، اور اس پاک ہستی کو آپ اپنی دعائیں پیش کر سکتے ہیں، اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، یہ بابا جی آپ کو کچھ دیں گے۔ تو اب اسے پاک ثابت کرنے کے لیے جو اکٹھ کیا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا میلہ۔ یعنی کہ یہ میلہ جو ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی ہجوم کا نام ہے، وہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مختلف طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اور جھولے لگے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میلے۔ یہ اس کے علاوہ پھر اسے زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے تاکہ لوگ اس طرف آئیں، اس طرف اپنا رجوع کریں، اور یوں ہم نے جو مقصد رکھا ہوا ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے۔ اس کے لیے پھر لوگ طرح طرح کے انٹرٹینمنٹس بھی ساتھ ایڈ کر لیتے تھے، یوں پھر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی اٹریکشن کی وجہ سے کیا ہوتے تھے؟ آ جاتے۔ اب جب ہم مقدسہ مریم کے میلے کی بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کے میلے کی بات تو سیدھی سی بات ہے، تو عورتوں میں یعنی کہ تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جب ہم مقدسہ مریم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اگر ہم کہیں کہ میں میلے پہ جا رہا ہوں تو مطلب کیا ہوگا کہ میں یہ قبول کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ لہذا یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا او جی میلہ کیوں کیا جی،
تو آپ اسے بتا سکتے ہیں, آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی میلے کا مطلب پہلے سمجھنے کی کوشش کر لیجئے, پہلے میلے کو جاننے کی کوشش کر لیجئے کہ میلہ ہوتا کیا ہے. میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مقدسہ مریم تمام عورتوں میں سے پاکیزہ خاتون ہے, اور اس وجہ سے میں نے میلے کا لفظ استعمال کیا. اب زیارت کیا ہوتی ہے؟ زیارت کا پتہ ہونا چاہیے. زیارت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت میں اگر جسمانی طور پر یا روحانی طور پر ظہور ہو جائے, کسی بھی شخصیت کا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی بھی وقت میں کہیں پہ بھی اگر ظہور ہو جائے, تو اس کی یاد میں اگر آپ کوئی عید منائیں, آپ کوئی تہوار منائیں یا کسی بھی طرح کا کوئی پروگرام آرگنائز کریں, تو اسے کہتے ہیں زیارت. ہمیں سب سے پہلے تو الفاظ کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو لفظ بولا ہے, ہم نے جو بات کی ہے یا جیسی بھی بات کی ہے, اس بات کا حقیقت میں مطلب کیا ہے, حقیقت میں وہ بات ہے کیا, اور ہم کیوں کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کی زیارت کی, تو اس بات کا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم ضرور اس جگہ پہ ہماری شفاعت کے لیے کیا ہے موجود, وہ ہماری شفاعت کر رہی ہیں. اگر ہم وہاں پہ جائیں گے, ہم مقدسہ مریم سے کہیں گے کہ ماں میرے لیے دعا کر, تو وہ میری دعا خداوند تک پہنچ جائے گی. اور یہ جو رسپیکٹ ہے, آپ کو پتا ہے ہم تو بہت کم رسپیکٹ دیتے ہیں, شاید اتنی نہیں دیتے جتنی خدا نے دی ہے نا رسپیکٹ, جتنی خدا نے اپنے لوگوں کو رسپیکٹ دی ہے, جو اسے قبول کرتے ہیں, جو اسے مانتے ہیں, اتنی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. خدا اپنے لوگوں کو اپنے جتنی عزت دیتا ہے, آپ سوچیں گے اپنے جتنی عزت خدا اپنے آپ کو دیتا ہے, اتنی عزت اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے. اور کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ تو صرف خدا کے لیے روا ہے, یہ انسان کے لیے روا نہیں ہے. اور وہیں پہ جا کے ہم گمراہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں فیل ہوتا ہے, ہمیں محسوس